السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رکوع نمبر 23 کہاں چلا گیا؟ رکوع نمبر 23 یہاں تک ہم لوگ سورہ بقرہ کا دوسرا پارہ اور آیت نمبر 188 تک قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ رکوع نمبر 24 کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 188 سے آگے کی آیتوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بھئی یہ چاند کا کیا معاملہ ہے، یہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ جو چاند کا جو معاملہ ہے یہ لوگوں کے لیے وقت متعین کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے ٹائم کو پتہ کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ چاند ہی کے ذریعے راستے پتہ کرتے تھے، چاند اور ستاروں کے ذریعے، چاند کے ذریعے ہی پتہ چلتا تھا کہ کب حج کا مہینہ شروع ہوگا، کب رمضان شروع ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے ان کے پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ بعض اہل عرب کے رہنے والوں کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد، انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا، اس کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تھا تو وہ گھر کے عام دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، اس کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، ہے نا؟ اب انہیں گھر آنا ہے احرام باندھنے کے بعد، تو کیا کیا کرتے تھے کہ گھر کے جو مین دروازہ ہوتا ہے وہاں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور گھر کے پیچھے دروازہ نہیں ہوتا تھا تو پھر چاہے انہیں دیوار توڑ کے نقب ہی کیوں نہ لگانی پڑے، الگ سے ایک دروازہ بنانا پڑے، ایک سوراخ کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن گھر کا جو مین دروازہ ہے اس سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ پیچھے نقب لگا کے، اگر پیچھے دروازہ ہے تو پیچھے دروازے سے، سائڈ کے دروازوں سے داخل ہوں گے، لیکن مین دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی فضول رسم کو بے بنیاد قرار دیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، یہ بتایا، کیا بتایا؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورها، ان کے پچھلے دروازے سے۔ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کے دروازے سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی کی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان من اتقا، تقوی اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ گھروں میں، من أَبْوَابِهَا، ان کے مین دروازے سے آؤ، جو دروازہ داخل ہونے کا ہے اسی سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے گا،
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور ظلم مت کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ دیکھیے یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکے کے مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو ایک منٹ میں مائک لگا لوں، مائک نہیں لگا پایا میں، کہ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ وعدہ خلافی نہ کریں اور ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا انہوں نے لڑائی شروع کر دی تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حرم کے اندر اور خاص طور پر ذی قعدہ کے مہینے میں، کیونکہ ذی قعدہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ان مہینے میں اور حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مشرکین مکہ لڑائی شروع کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے، پھر حرم کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں، وہ حرم کے اندر اور ذی قعدہ کے مہینہ کا کوئی خیال نہ کریں، تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی ذاتی کا بدلہ دینا درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے وَقَاتِلُوا، اور تم قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ اب غیر مسلم اسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں قتال کرو، تو قتال کن لوگوں سے کرنا ہے؟ ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں۔ اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ وہی مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو تم سے قتال کریں، بھائی جو انسانوں کو مارنے کے لیے آئیں تو ان کو تو مارا جائے گا نا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ دو حد سے تجاوز مت کرو، جو تم سے قتال کر رہے ہیں انہی سے قتال کرنا ہے بس، جو تم سے لڑ رہے ہیں انہی سے لڑنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب ان کی فیملی کو، ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے بچوں پر سب پر ظلم اٹھاؤ، نہیں، بلکہ ظلم نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں بڑھنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتال کرو، قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اس جگہ سے نکال کر باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے۔ اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، میں چلے ترجمہ کرا دیتا ہوں اس کا بھی، پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے آپ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ یہ آیت بھی ہے جس پہ جو ہے وہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قتل کرنے کا حکم دیا ہے غیر مسلموں کو، کہ جہاں بھی تم غیر مسلموں کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان آیات کی یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اس بات کے کہنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو قتل کرو یعنی وہی مشرکین مکہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو انسانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو بلا وجہ لڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فتنے کے جو ہے نا وہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی ہیں، اور یہی معنی یہاں غالباً مراد ہے کہ ظلم جو ہے نا یہ فتنہ، اسی کو فتنہ کہا گیا ہے۔ تو یہ فتنہ یعنی ظلم یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو ظلم پھیلاتا ہے تو انسانوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد جائز کر رکھا تھا۔ وہ ظلم کرنے پر تلے رہتے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے رہتے تھے۔
تو یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، قتل کرنا غلط چیز ہے، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فتنے کو یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے قتل کرنا ضروری ہے، لڑنا جنگ کرنا ضروری ہے۔ فتنہ یعنی ظلم، یہ قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جہاں ظلم قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، یعنی کہ اس کو ظالموں کو۔ اور یہ کیسے ظالم ہے کہ ان کو ختم کرنا ہی، جب یہ ختم ہو جائیں گے تبھی ظلم ختم ہوگا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں اور مسلمانوں پر انہوں نے ظلم و زیادتی کی تھی، اور یہ ظلم سے باز آنے والے لوگ نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، سخت چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم ان سے لڑائی، تم ان سے قتال مسجد حرام کے پاس جب تک نہ کرو جب تک کہ وہ اس میں تم سے خود لڑائی شروع نہ کر دیں۔ تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ جب وہ لڑائی شروع کریں تب لڑائی شروع کرو۔ بھائی جب کوئی ظلم کرے گا تو اس ظلم سے بچنے کے لیے لڑنا پڑے گا نا، اسی کا حوصلہ اسلام نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہ تم سے لڑائی کریں اس میں، ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان سے قتال کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے، یعنی ایسے ظالموں کی سزا یہی ہے۔ آگے دیکھیے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے ظالم باز آ جائیں، توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ٹھیک ہے؟ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، لفظ ٹو لفظ، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ، یہاں تک کہ نہ ہو جائے فتنہ ختم، یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پس اگر وہ باز آ جائیں، یہ ظالم لوگ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ فلا عدوان، تشدد یعنی نہیں ہونا چاہیے ظلم، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، ٹھیک ہے؟ تشدد نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا یہ کس سے ہوگا؟ صرف ظالموں سے ہوگا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرعاً جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیے کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر وہ قائم رہ سکتا ہے اسلامی حکومت میں بھی، لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک، جزیرہ عرب کس کو کہا جائے گا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی تعلیمات ڈائریکٹ سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
عام عذاب تو موقوف کر دیا گیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب یعنی وہ ملک جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بھیجے گئے، جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں رہنے کے لیے اس کے لیے تین ہی راستے ہیں، یا تو اسلام لے کر آئے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے۔